دینی بھائیوں، شیخ معراج ربانی حفظ اللہ کو زیادہ سے زیادہ سننے کے لیے جو بھی وقت ہمارے پرمیشن کا بچا ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ شیخ معراج ربانی سے سنا جائے اور آپ کے خطاب سے استفادہ کیا جائے، اس لیے بلا مزید کسی جملے کے استعمال کے ان سے ادب کے ساتھ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ تشریف لائیں اور ہم سب کو استفادہ کا موقع دیں۔ وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس خالق ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حق ہے رسوا سر بازار میں کیسے دیکھوں، حق ہے رسوا سر بازار میں کیسے دیکھوں، مرد مومن بھی ہے بیمار میں کیسے دیکھوں، حق ہے رسوا سر بازار میں کیسے دیکھوں، مرد مومن بھی ہے بیمار میں کیسے دیکھوں، اور میں موحد ہوں میرے پاس ہے توحید الہ، میں موحد ہوں میرے پاس ہے توحید الہ، گرم ہے شرک کا بازار میں کیسے دیکھوں، گرم ہے شرک کا بازار میں کیسے دیکھوں، اور محفل کفر میں ایمان ہے رسوا رسوا، محفل کفر میں ایمان ہے رسوا رسوا، اہل ایمان ہے سریدار میں کیسے دیکھوں، اہل ایمان ہے سریدار میں کیسے دیکھوں۔ برادران اسلام، معزز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء اکرام، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، صوبائی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر، اور نظماء حضرات، عمرہ حضرات، علماء اکرام، طلباء اعظام، سامعین و سامعات، اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں، میں اس 2 روزہ کانفرنس جو صوبائی جمعیت اہل حدیث بمبئی کے زیر اہتمام منعقد ہوئی ہے، اس میں میں جمعیت کے کارکنان اور امیر محترم خصوصاً فضیلت الشیخ عبدالسلام مدنی حفظہ اللہ اور دیگر اخوان اور احباب نے جو مجلس برپا کی ہے، اور آپ حضرات سامعین سامعات کا میں تہ دل سے بے حد ممنون مشکور ہوں، جنہوں نے مجھ بے علم کم عمل کو یہ موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو کر سکوں۔ آج بتاریخ 25 محرم الحرام 1424 ہجری مطابق 29 مارچ سن 2003 عیسوی کے اس عظیم الشان کانفرنس میں جس موضوع پر اس بندے ناچیز کو خطاب کرنے کا حکم ملا ہے، وہ موضوع ہے اسلام دین رحمت ہے۔ موضوع طویل ہے اور وقت نہایت ہی قلیل ہے، مجھے پونے گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے، اور نظم و ضبط کی وجہ سے اور کچھ وجوہات کی بنا پر میں تفصیلوں میں نہ جاتے ہوئے، تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے، نہایت ہی اختصار کے ساتھ کام لیتے ہوئے آپ کی خدمت میں اسلام کی کچھ خوبیاں، اسلام دین رحمت ہے کیوں ہے، کیسے ہے، کیا ثبوت ہے اس دعوے کی دلیل، اور اس تعلق سے کچھ مزید باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی میں اس پہ لب کشائی کروں گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ پاک پروردگار ہم مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال اسلام کی اس عظیم نعمت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے
اور اس کے مطابق، اس کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پاک پروردگار امت مسلمہ کی دنیا کے کسی بھی گوشے میں جہاں وہ رہ رہی ہے اس کی حفاظت فرمائے، اور ہماری بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج کے اس دور میں، آج کے اس سچویشن میں اس موضوع کے اوپر خطاب کرنا یا اس موضوع کی اہمیت کو اجاگر کرنا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کی خصوصیات کو بیان کرنا کوئی ضروری ہے، لیکن میں یہ مناسب سمجھوں گا کہ یہ موضوع اس وقت کا نہایت ہی حساس موضوع ہے، دنیا کے سامنے رکھنے کا نہایت ہی ضروری موضوع ہے، جسے صوبائی جمعیت اہل حدیث نے منتخب کیا ہے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ علماء کرام جنہوں نے اس موضوع کو منتخب کیا ہے۔ آئیے اس کے اسباب، اس موضوع کو بیان کرنے کے کچھ وجوہات ہیں اور بیان کرنا ضروری ہے، اس کے کچھ اسباب میں آپ کی خدمت میں رکھوں۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ آج جس ماحول میں مسلمان جہاں کہیں کے بھی ہوں، جس زبان کے بھی بولنے والے ہوں اور جس ملک کے بھی باشندے ہوں، خود ان مسلمانوں کو اسلام کی عظیم خوبیوں اور اس کی اعلیٰ صفتوں کا علم نہیں ہے کہ اسلام کتنا عظیم اور کتنا محترم اور کتنا مکرم اور کتنے صفات کا حامل مذہب اور حامل دھرم ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کو اسلام کی خوبیاں اور اسلام کے محاسن کھول کھول کر کے بیان کیے جائیں، تاکہ وہ دوسروں کو دیکھ کر یا دوسرے ادیان اور دوسرے مذاہب یا دوسرے دین اور دھرم کو دیکھ کر یا اس کی ظاہری چمک اور دمک کو دیکھ کر مرعوب نہ ہو جائیں اور نعوذ باللہ اور ہزار بار نعوذ باللہ اسلام کو حقیر سمجھنے لگیں یا خود اسلام سے وہ ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اسی طرح سے اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آج دشمنان اسلام تمام دنیاوی وسائل اور ذرائع سے مسلح ہو کر اللہ کے سادہ لوح بندوں کو اسلام جیسی نعمت اور ہر مرض و بیماری کی دوا کو زہر بتلا کر پستی کی طرف یا دنیا کو زوال کی طرف یا ترقی کی لے جا رہے ہیں، اور اس اسلام کو پستی یا زوال یا ترقی کی راہوں میں رکاوٹ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ عالم اسلام میں مسلمان جہاں کہیں بھی رہ رہا ہے وہ اٹھے اور اسلام کی خوبیوں اور اچھائیوں کو دنیا کے سامنے اپنے زبان سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے، اپنے تمام وسائل سے اسلام کے محاسن اور خوبیوں کو پیش کرے، تاکہ بھٹکے ہوئے اللہ کے بندے اسلام کی طرف راغب ہوں اور وہ ابدی خوشی حاصل کر سکیں اور سچے پکے بندے اللہ کے بن سکیں اور جہنم سے وہ چھٹکارا پا سکیں۔ اس موضوع کے بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ غیر مسلمین حضرات، وہ برادران وطن یا دنیا کے اندر رہنے والے وہ غیر مسلمین جو اسلام کا علم نہیں رکھتے، اسلام کی سچائی کو نہیں سمجھتے ہیں، اسلام کی لذتوں سے ناآشنا ہیں، اور ان کے کچھ ایسے لوگ جو اسلام کے تعصب کی وجہ سے اسلام کے دشمن بن چکے ہیں، ان سادہ لوگ غیر مسلموں کو گمراہ کر کے انہیں اسلام سے بدزن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک طوفان بپا کیا ہوا ہے۔ اس موضوع کی ضرورت اس وجہ سے بھی ہے تاکہ ان کے افکار اور ان کے اس پروپگنڈے کو باطل کیا جائے اور غیر مسلموں کے سامنے اسلام کی حقیقت کو اور اس کی سچائی کو اور اسلام کی تعلیمات کو اور اسلام کے تمام سب خوبیوں کو ان کے سامنے اجاگر کیا جائے، تاکہ جھوٹ کا، دجل کا، مکر کا اور اسلام کے اوپر تہمتوں کے جو تومار ہیں ان کے پردے فاش کیے جا سکیں۔ اسی طرح اسلام کے خلاف غلط پروپگنڈے کی تردید ہو سکے۔ اسی طرح مسلمانوں کو یہ ذہن دینا بھی مطلوب اور مقصود ہے کہ اے مسلمانوں، تم جس دین کے پیروکار ہو، جس دین کے اوپر مرنے اور مٹنے کی تم نے قسمیں کھائی ہیں اور تم نے عہد کیا ہے، یہ کوئی معمولی دین نہیں ہے، بلکہ یہ وہ دین ہے جو خالق ارض و سما، تمام دنیا کے رچیتا اور اس کے سرشٹی کرتا اللہ عز و جل کا بھیجا ہوا دین ہے۔ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا، کسی انسان کے فکر کی اپج نہیں، کسی انسان کے بنائے ہوئے یا اس کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی تحریریں نہیں، بلکہ یہ عرش اعظم پہ مستوی رب اللہ عز و جل کا بھیجا ہوا دین ہے جو قیامت کی صبح تک باقی رہنے والا ہے انشاءاللہ تبارک تعالی، انشاءاللہ۔ اس لیے تم اس کی حقیقت کو سمجھو اور اس کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھو۔ اسی طرح کچھ نام نہاد مسلمان جن کے شخصی کردار اور ذاتی افکار و اعمال کی وجہ سے
جو ہمارا اسلام بدنام ہوا ہے یا اسلام کے چہرے پر دھبا لگا ہے، آج کے اس کانفرنس میں اس موضوع کے بیان کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ان دھبوں کو صاف کیا جائے اور ان گرد و غبار کو جو اسلام کا نام لے کر اسلام کے اوپر چشمہ کیا گیا ہے اس کو صاف کیا جائے اور صحیح طور پر اسلام کی تصویر پیش کی جائے کہ یہ اسلام دہشت گردی کا دھرم نہیں، یہ اسلام ظلم و زیادتی کا مذہب نہیں، یہ اسلام کسی سے ناانصافی کرنے کا حکم نہیں دیتا، یہ اسلام پوری کائنات کو، پوری دنیا کو امن و آشتی کا پیغام دیتا ہے، یہ اسلام امن و شانتی کا دھرم دیتا ہے، یہ اسلام پوری دنیا کو اپنے آغوش میں لینے کا عزم کرتا ہے اور پوری دنیا کو، چاہے وہ کسی بھی دھرم، کسی بھی مذہب یا کسی بھی زبان یا کسی بھی رنگ و نسل کے رہنے والے ہوں، یہ اسلام ان سب کو دعوت دیتا ہے اور اس کا سب سے بین ثبوت اللہ عز و جل کا وہ کلام ہے جس میں پاک پروردگار نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے سنسار کے باسیوں، اے دنیا کے اندر رہنے والے لوگوں، کان کھول کر کے سن لو، اپنے اس معبود کی، اپنے اس رب کی، اپنے اس پالنہار کی، اپنے اس اللہ کی، اپنے اس مالک کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جس نے تمہاری سرشٹی کی ہے، جو ساری کائنات کا داتا ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، تم کو بھی اسی نے پیدا کیا، تمہارے باپ داداؤں کو بھی اسی نے پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ رب کون ہے، وہ مالک کون ہے، وہ داتا کون ہے، وہ سنسار کا رچیتا کون ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا یہ ملائم فرش بچھایا ہے، جو نیلگوں آسمان کی چھتیں تمہارے اوپر بنانے والا ہے وہ تمہارا رب ہے، اس کی وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اللہ اکبر، وہ رب کون ہے تمہارا جس نے آسمان سے تمہارے لیے برکھا برسائی ہے، جس نے آسمان سے تمہارے لیے برشا برسائی ہے اور جس بارش کی وجہ سے زمین میں مختلف قسم کے میوے، مختلف قسم کے پھل، مختلف قسم کے غلے اور اناج پیدا ہوتے ہیں، ساری سنسار کو، ساری کائنات کو رب ذوالجلال نے یہ دعوت دی ہے اور اہل خرد، ہوش مند لوگ، عقل مند لوگ یہ حقیقت کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام سب چیزوں کو پیدا کیا ہے، ورنہ انسان اگر کسی ڈھانچے کو بناتا ہے، اگر کسی چیز کو وہ خود بناتا ہے تو جس طرح کا اس کا ڈھانچہ ہوتا ہے، جتنی چیزیں اس میں ڈال کر کے نکالی جاتی ہیں، ساری کی ساری چیزیں ایک ہی ماڈل اور ایک ہی طریقے کی ہوتی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اگر ایک پریس میں 999 کاغذ پر پرنٹ کر کے پریس میں ڈال کر کے چھپایا جائے تو پریس میں سے جتنے بھی کاغذ نکلیں گے، چونکہ چیز ایک ہی ہے اور جو مادہ اس کے اندر داخل کیا جاتا ہے وہ ایک ہی ہے، کاغذ ایک ہی ہے، اس لیے 999 ہی نمبر نکلیں گے چاہے آپ 1000 پیپر بنائیں۔ لیکن قربان جاؤ اس رب ذوالجلال کی طرف، اب اس رب ذوالجلال کی تخلیق پر اور اس کے بدیع السماوات والارض ہونے پر کہ وہ رب ایک ماں ہے، ایک باپ ہے، نطفہ ایک ہی ہے، اس ماں کے پیٹ میں نطفہ جاتا ہے، لیکن اگر اس ماں کے پیٹ سے 10 بچے جنم لیتے ہیں تو کوئی دنیا کا مائی کا لال نہیں ہے کہہ سکتا کہ یہ 10 بچوں کی شکلیں یا ان کی صورتیں یا ان کے مزاج یا ان کی طبیعتیں یا ان کی تخلیق یکساں طور پر ہوتی ہے، نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کوئی ددھیال پہ جاتا ہے، کوئی ننیحال پہ جاتا ہے، کوئی چچا پہ جاتا ہے، کوئی دادا پہ جاتا ہے، کوئی ماں کی شکل لے کے آتا ہے، کوئی بیٹے کی شکل لے کے آتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں سنسار کے لوگوں سے کہ مادہ ایک ہے، ماں ایک ہے، پانی ایک ہی طرح کا اندر جا رہا ہے، لیکن اس شکل کو ترتیب دینے والا کون ہے؟ 9 مہینے کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے، کسی بھی سائنٹسٹ سے پوچھو، کسی بھی علم والے سے پوچھو، بتاؤ کہ وہ کون بناتا ہے؟ کیا ماتا اور پتا اس بچے کی شکل و صورتوں کو بناتے ہیں؟ نہیں، بلکہ عرش کے اوپر مستوی وہ رب جو ساری کائنات کا رچیتا اور سرشٹی کرتا ہے، ساری کائنات کو پنانے والا ہے، وہ کہتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اے دنیا کے لوگوں، اے سنسار کے باسیوں، تمہارا وہ رب ہے جس نے تمہاری شکل و صورتوں کو تمہاری ماں کے پیٹ کے اندر بنایا ہے، کسی کو کالا بناتا ہے، کسی کو گورا بناتا ہے، مختلف رنگ اور مختلف نسلوں میں پیدا کرتا ہے۔ رب ذوالجلال اللہ عز و جل جو کائنات کا مالک ہے، وہ ساری کائنات کو اس بات کا درس دیتا ہے کہ تم اپنے اسی رب کی عبادت
اور اسی کی پرستش کرو۔ تو یہ میرے بھائیوں آج کے اس پروگرام میں یہ بھی شامل ہے کہ اس رب کے بھیجے ہوئے دین، جو رب کا بھیجا ہوا دین رحمت ہے، اس رحمت کے تعلق سے اور یہ دنیا والوں کے سامنے اس حقیقت کو اجاگر کرنے کے تعلق سے اس کی بے حد ضرورت ہے، اور اس کے بہت سارے مقاصد ہیں جو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ دوران تقریر آپ کی خدمت میں رکھے جائیں گے۔ سردست سب سے یہ دین اسلام رحمت کیوں ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا کارن کیا ہے؟ کیا دنیا کے اندر جو اور بھی دیگر مذاہب اور دھرم موجود ہیں، دنیا کے اندر بہت سارے دھرم موجود ہیں، بہت سارے ادیان اور ملل موجود ہیں، کیا ان کے اندر رحمت اور مروت اور شفقت کا آدیش یا شفقت کی تعلیم نہیں دی گئی ہے؟ کیا صرف اسلام ہی رحمتوں کا دھرم ہے؟ اسلام ہی رحمت و مروت کا دھرم ہے؟ میں پوری کائنات کے سامنے اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ چیلنج کرتے ہوئے یہ بات کہوں گا کہ ہاں اے دنیا کے لوگوں، اس کائنات کے اندر اگر رحمت کا آدیش دینے والا، رحم و کرم کرنے والا، عدل و انصاف کرنے والا اور اپنے لوگوں کے اوپر اور غیروں کے اوپر بھی شفقت و مہربانی کے بوچھار اور شبنمیں ڈالنے والا اگر کوئی مذہب اور کوئی دھرم ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ یہ ایک دعویٰ ہے، اور ہر دعویٰ اپنے بارے میں ثبوت کا طلبگار ہوتا ہے۔ بغیر ثبوت کے کوئی دعویٰ قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک دعویٰ ہے کہ اسلام دین رحمت ہے۔ آؤ ہم اس دعوے کی دلیل ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں کھڑا رہ کر رات بھر اس دعوے کی دلیل آپ کی خدمت میں پیش کروں، رات اپنے وسعتوں کے باوجود اس کا دامن تنگ ہو جائے گا، رات ختم ہو جائے گی کہ لیکن دین اسلام رحمت کا دین ہے، اس کے دلائل اور اس کے براہین اور ثبوت ختم نہیں ہوں گے۔ اتنے موجود ہیں۔ میں سب سے پہلی دلیل آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے سچا اور سب سے پکا اور سب سے مستحکم اور سب سے مضبوط دین اگر اس کائنات کے اندر ہے اور رحمتوں والا دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ اس کا سب سے پہلا کارن اور اس کا سبب یہ ہے کہ یہ دین اسلام اس ذات بابرکت اور ذات اقدس کی طرف سے اس سنسار میں بھیجا گیا ہے جو بذات خود بھی رحیم ہے، جس کی صفت رحمان ہے، جو ساری کائنات کے اوپر رحم کرنے والا رب ہے، مالک ہے، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ اور جو چیز رحمان کی طرف سے آ رہی ہے، کل اناء یترشح بما فیہ، برتن کے اندر وہی چیز برتن سے ٹپکتی ہے جو چیز ہوتی ہے، جو چیز رحمان کی طرف سے آ رہی ہے۔ بھلا بتلاؤ کوئی بھی کائنات کا واسی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ عز و جل رحمان و رحیم ہے۔ ہر ایک کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہے، وہ مانتا ہے کہ اللہ رب العزت یہ رحمان ہے، یہ رحیم ہے، اپنے بندوں کے اوپر مہربان ہے۔ ورنہ کیا بات ہے؟ کیا آج دنیا کے لوگ کسی پتلے کو بنا کر کے اپنا خدا بنا کر کے اس کو پوجتے ہیں؟ دنیا کے لوگ کسی پیغمبر کو پتلا بنا کر کے پوجتے ہیں؟ دنیا کے لوگ اس رب کا کھاتے ہیں، دنیا کے لوگ اس رب کی بنائی ہوئی دھرتی کے اوپر چلتے ہیں، اس آکاش کی چھتوں کے نیچے اپنی زندگیاں گزارتے ہیں۔ دنیا کے لوگ اللہ کا دیا ہوا پانی پیتے ہیں، دنیا کے لوگ اللہ کی دی ہوئی ہواؤں کا استعمال کرتے ہیں، دنیا کے لوگ اللہ کی بخشی ہوئی سورج جیسی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دنیا کے لوگ رات کی امن و سکونیت سے اپنے دلوں کو سکون بخشتے ہیں، دنیا کے لوگ اللہ کی ان تمام سب نعمتوں کو کھانے کے باوجود بھی اپنے مالک کا انکار کرتے ہیں، اپنے مالک کا انکار کر کے غیروں کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے دیوی اور دیوتاؤں کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی رب کائنات وہ ارحم الراحمین انہیں بھی کھلاتا ہے، انہیں بھی پلاتا ہے، انہیں بھی صحت دیتا ہے، انہیں بھی ملک دیتا ہے، انہیں بھی سلطنت دیتا ہے، انہیں بھی پالتا ہے، انہیں بھی پوستا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ رب دو جہاں ہے، وہ رب العالمین ہے، تمام کائنات کا رب ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ رحمان اور رحیم ہے وہ، اس وجہ سے جو دین آیا ہے اس دنیا کے اندر اور وہ دین اللہ نے بھیجا ہے، اسلام دین ہے۔ اس کے علاوہ کائنات کا کوئی بھی دین اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ دین اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے۔ سارے دین جھوٹے ہیں، سارے دین باطل ہیں، سارے مذاہب جھوٹے ہیں، سچا صرف ایک دین ہے، وہ اسلام ہے، کیونکہ اسلام کا بھیجنے والا سچا اور رحمتوں سے بھرا ہوا دین اسلام ہے، کیونکہ رحمت سے بھری ہوئی ذات نے، رحمان اور رحیم نے اس اسلام کو اس سنسار کے اندر بھیجا ہے۔ اور یہ دین سب سے پرانا دین ہے، قدیم زمانے سے یہ دین چلا رہا ہے۔ بابا آدم جب سے پیدا ہوئے، جب سے انسانیت کی پیدائش ہوئی،
تب سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک میرے بھائیوں اس پوری دنیا کے سب کا دین، جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے سب کا ایک ہی دین تھا اور وہ تھا اسلام. اور کائنات میں جتنے لوگ بھائی سب کا ایک ہی دین تھا. اور حضرت آدم سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام تک جتنے بھی لوگ تھے سارے کے سارے اسلام کے لڑیوں میں پروئے ہوئے تھے، داخل تھے، سارے کے سارے مسلمان تھے. کوئی غیر مسلم نہیں تھا، سارے کے سارے مسلمان تھے. یہ بات میں آپ حضرات کو اس لیے بتلا رہا ہوں کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، تم نے اسلام کی سمجھ کھو دی، تم نے اسلام کی نعمت سے بے اتنائی برتی اور غیروں کے بنائے ہوئے اصول اور قوانین اور ان کے نظام اور ان کے بنائے ہوئے ضابطوں کو تم نے اپنا حفظ جا بنایا، اپنا تشخص کھویا. مسلمان کا کردار جو ہونا چاہیے تھا اس کردار سے تم نے اعراض کیا. تو پھر تم جس ذلت و رسوائی کے شکار ہو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تم سب اس کو جانتے ہو. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے تمہیں ہم یہ ذہن دینا چاہتے ہیں، یہ فکر دینا چاہتے ہیں کہ اٹھو اور اپنے کردار، اپنی زبان، اپنے عمل سے سراپا مسلمان بن کر کے ثابت کرو کہ اسلام کیا ہے. پوری کائنات اسلام کیا ہے اور اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، تاکہ دنیا کو بتلا سکو، داعی بن سکو، پریچر بن سکو، دعوت دینے والا بن سکو. اپنے پڑوسیوں کو، اپنے بھارت کے اندر، اپنے ملک کے اندر رہنے والے دوسرے برادران وطن کے سامنے جرات کے ساتھ، پیار سے، محبت سے اسلام کی خوبیوں کو بیان کر سکو، اسلام کی اچھائیوں کو رکھ سکو. تمہیں تو پڑھنے کی فرصت نہیں، تمہیں تو دنیا کی رنگینیوں میں کھونے سے فرصت نہیں، تمہیں تو تجارت اور نہ جانے کیا کیا جو کچھ بھی دنیا کمانے کے لیے تمہارے پاس بہت سارے اوقات ہیں. لیکن اگر تمہارے پاس کوئی وقت نہیں ملتا مسلمانوں تو یہ مسکین، یہ اجنبی، یہ غریب الوطن اسلام ہے جس کا تمہیں سمجھنے کے لیے تمہیں ٹائم نہیں ملتا ہے. اور اگر کچھ ہمارے علماء حضرات کو اسلام کے بارے میں کچھ جانکاری بھی ہوتی ہے تو انہیں نیاز اور فاتحے سے بھی زیادہ اور شدے اور علم اور چبوترے اور مزارات اور قبر اور نہ جانے کیا کیا کرنے سے بھی ان سے فرصت نہیں ملتی. تو بیچارے اسلام کیا سمجھیں اور اسلام کے بارے میں کیا ان لوگوں کو بتلائیں. یہی وجہ ہے کہ برادران وطن کو تم نے اسلام نہیں بتلایا، اسلام کا آدیش نہیں دیا. آج یہی برادران وطن جو پھول تھے، جو ناگوں کو دودھ پلانے والی قوم، ناگ کی پوجا کرنے والی قوم، وہ ناگ سانپ جو آدمی کو ڈس لے تو آدمی ختم ہو جائے، جب وہ ناگوں کو دودھ پلا کر کے اس کی پوجا کر سکتی ہے. اے مسلمانوں، اگر تم اس دور کے مسیحا بن جاؤ اور سچے پکے اسلام کے، واقعی سچے پکے اسلام کے داعی بن جاؤ، رب ذوالجلال کی قسم ہے یہ قوم تمہاری گرویدہ ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی، انشاءاللہ تبارک و تعالی. تم اس اسلام کی حقانیت کو دنیا کے سامنے پیش کرو، اس اسلام کو اپنے برادران وطن کے سامنے پیش کرو. تم یہ نہ کہو یہ کانٹے بن چکے ہیں، تم یہ نہ کہو یہ ترشول اٹھائے ہوئے ہیں، تم یہ نہ کہو یہ تلوار اٹھائے ہوئے ہیں. تلوار اٹھانے پر، ترشولوں کے اٹھانے پر تم نے مجبور کیا ہے. میں کھلے طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جس رحمت کے تم حامل ہو، جس رحمت اسلام کے تم مستحق ہو، حقیقت یہ ہے یہ رحمت تم نے اپنے تک محدود رکھی ہے، غیروں تک اس رحمت کو نہیں بانٹا ہے. اگر تم نے اسلام کے اس آدیش کو، اسلام کے اس اپدیش کو، اسلام کے اس پیغام کو ان تک پہنچایا ہوتا تو آج یہ تمہارے قدم چومتے. اور تاریخ شاہد ہے، تاریخ نے وہ مناظر بھی ہمارے سامنے لائے ہیں. اور آج تک ہم یہ جانتے ہیں، سوچتے ہیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری پڑوسن، ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں، ہماری بستی اور ہمارے گاؤں میں رہنے والی ایک دکھیاری بیچاری غیر مسلم، آج تم نماز پڑھ کے نکلتے ہو، تمہاری مسجدوں کے دروازوں پر چھوٹے سے دیے میں تیل لے کر کٹوری میں کھڑی رہتی ہے کہ یہ مسلمان اللہ کے پجاری، یہ نکلیں گے، اس پہ پھونک ماریں گے، ہم اپنے بیٹے کو پلائیں گے یا لگائیں گے، ہمارا بیٹا شفا یاب ہو جائے گا. تم نے اس رحمت کو محدود کیا ہے اپنے دائرے میں، اور تم بھی اس رحمت کے مستحق نہ بن سکے کیونکہ اس رحمت کا تم نے تمسخر اور مذاق اڑایا ہے. اس لیے آج اس ابتلا اور آزمائش اور عذاب الہی کے تم مستحق بنے ہو. ورنہ رب ذوالجلال کی قسم ہے جب تک تم اس اسلام کو گھر گھر نہیں پہنچاؤ گے اور اس اسلام کو لوگوں کے دستک دے دے کر کے نہیں پہنچاؤ گے، تم کبھی بھی چین و سکون کی زندگی اس کائنات میں گزار سکتے، بولو، نہیں گزار سکتے ہو. تم نے اس اسلام کو رسوا کیا، اللہ تمہیں کبھی عزت دے سکتا نہیں، دے سکتا ہے، نہیں دے سکتا ہے. کیوں؟ اپنے محبوب کی، اپنے چاہتوں کی گستاخیاں، اپنے چاہتوں کی رسوائیاں، جس کو آپ چاہتے ہیں اس کو رسوا اور ذلیل ہونا دیکھنا پسند کریں گے. اور یہ دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا،
میرا محبوب دین، میرا پسندیدہ دین اسلام ہے، میں راضی اور خوش ہوں، اور آج اسی اسلام کو تم کھلواڑ بنائے ہوئے ہو۔ مسلمانوں پلٹو اور صحیح اسلام کو اپنانے کی کوشش کرو، صحیح اسلام کی طرف آؤ اور دنیا کے سامنے اسلام کا حقیقی چہرہ رکھو، صحیح تصویر اسلام کی رکھو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا، یہ ہمارا بھارت مکمل طور پر اسلام میں پرویش کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور یہ عزم کر لو اور یہ عہد کر لو، اگر اسلام کی اس نشر و اشاعت کی راہوں میں تمہاری پیٹھیں سرخ کی جائیں، تمہارے چہروں پر تھپڑے ماری جائیں یا تمہارے خون بہائے جائیں تو خوشخبری بھی سنتے رہو، اگر تم نے اسلام کی دعوت اور اس کی تبلیغ اور اپنے برادران وطن کو اسلام پیش کرنے کی راہوں میں خون کا جو بھی قطرہ زمین پہ گرے گا، رب ذوالجلال کی قسم ہے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرے گا، اللہ جنت میں تمہارا مقام پہلے لکھے گا انشاءاللہ تبارک تعالی۔ کیا سمجھتے ہو؟ تمہارے چہرے، ہمارا جسم مدنی تاجدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر ہے؟ بولو۔ اماں سمیہ سے، اللہ اکبر، کس کی یاد آئی ہے؟ اماں سمیہ سے زیادہ محترم ہماری ماں، ہماری بہنیں، جس اماں سمیہ نے اس اسلام کے لیے عمار، یاسر، تنہا اماں سمیہ، ایک کھمبے میں بیٹا بدھا ہوا، ایک کھمبے میں اماں سمیہ بدھی ہوئی، ایک کھمبے میں شوہر بدھا ہوا، اور کس حال میں پتا ہے تمہیں؟ ننگے، مادرزاد ننگے، برہنہ، اور نابکار ابو جہل نے اماں سمیہ سے کیا کہا، اور کیسے برداشت کیا ہوگا اس اماں سمیہ نے اپنے شوہر کو ننگا دیکھے ہوئے، اور کیسے برداشت کیا ہوگا اس ماں نے اور اس بیٹے نے اپنی ماں کو ننگا دیکھے ہوئے۔ تمہیں غیرت نہیں آتی؟ ذرا سی بات پر ابل پڑتے ہو۔ ارے یہ اسلام جس کو تم نے اپنے سینے سے لگایا ہے، تم نے کیا سمجھا ہے؟ پھولوں کی سیج سے گزرتا ہوا ہے؟ آپ شاروں کے اوپر جھولا جھولتے ہوئے اسلام ہم تک آیا ہے؟ نہیں مسلمانوں، نہیں، یہ اسلام ہم تک اس وقت پہنچا ہے جب بدر و حنین کے تاجدار نے، اللہ اکبر، غزوہ احد میں اپنے چہیتے چچا کے کلیجے کو نچوایا ہے، جب اس کے دل کو، اس کے گردوں کو کاٹ کر جب ہار پہنائے گئے ہیں، جب صحابہ کرام کی تڑپتی ہوئی لاشوں کو اپنے سامنے دیکھا ہے، جب احد کے میدان میں مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے چہروں کے اوپر زخم کھائے ہیں، دندان مبارک شہید کیے، اور اتنا زبردست کاری وار مارا، تلوار ماری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نازک کندھے پر، جو کندھا نبوت کا متحمل تھا، اس کندھے پر ماری۔ تاریخ میں آتا ہے 2 مہینے تک پیغمبر اسلام اس کی درد اور اس کی ٹھیس کو محسوس کرتے رہے۔ بے ہوش ہو گیا احد کے میدان میں میرا نبی، زخمی ہو کر کے گر گیا میرا نبی۔ کس کے لیے؟ اس اسلام کے لیے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اگر تمہیں اس راہ میں یاد کر لینا، تھپڑ پڑیں، زخم لگیں، برداشت، تمہیں ایذا پہنچائی جائیں، تمہارے گھروں کو آگ لگایا جائے، یاد رکھو ویسے بھی جل رہے ہو، کٹ رہے ہو، ذرا اسلام کی تبلیغ کر کے دیکھ لو، اگر کٹو گے تو جنت میں جاؤ گے انشاءاللہ تبارک تعالی۔ دعوت دے کے دیکھ لو، ویسے بھی بغیر کہے ہوئے پٹ رہے ہو، لیکن اگر تم اس راہ میں نکلو گے، لوگوں کو دعوت دو گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی کٹو گے، پٹو گے، شہادت کا مقام پاؤ گے، اور جنت میں تمہارا گھر بنایا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ اسلام سب سے پرانا دھرم ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک کوئی بھی غیر مسلم اس سنسار میں نہیں تھا، نہ کوئی یہودی تھا، نہ کوئی نصرانی تھا، نہ کوئی زردشتی تھا، نہ کوئی بدھسٹ تھا، نہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا اس سنسار کے اندر موجود نہیں تھا۔ بعد میں، اس کے بعد سارا سنسار نغمے توحید سے گونج رہا تھا، اور ساری کائنات صرف ایک مالک رچیتا اس سنسار کے بنانے والے اللہ کی پوجا اور اس کی عبادت کے اندر محو تھی۔ چنانچہ قرآن کریم اس کی گواہ ہے، اور اللہ عز و جل نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن کھول کر کے سورہ الشورى کے اندر جا کر کے دیکھ لینا۔ یہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ یہ سب سے پرانا دھرم، سب سے قدیم دھرم، اور اس کے بعد جتنے دھرم ہیں سارے کے سارے دھرم لوگوں کے خود ساختہ اپنے بنائے ہوئے دھرم ہیں۔
इस धर्म को लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। और इस जैसा कि मैंने बतलाया कि इस धर्म की इसलिए रहमत है कि ये रहमत आलम जो रहमान और रहीम है अल्लाह अज़्ज़ा वजल, उसका निहायत ही पसंदीदा और निहायत ही महबूब धर्म है, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सूरह आल इमरान आयत नंबर 19। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फरमाया कि अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा दीन और धर्म इस्लाम है। और इसी तरह से मेरे भाइयों अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फरमाया वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, अल्लाह का पसंदीदा दीन इस्लाम है, सूरह माइदा आयत नंबर 3। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया वमन यब्तग़ि गैर इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु। और सुन लो कायनात के लोगों, ऐ संसार के वासियों, हमने तुमको पैदा किया है, हमने तुमको जीवन दान दिया है, हमने तुम्हारे चेहरे को बनाया है, हमने तुम्हारी आंखों में कुव्वते बीनाई अता फरमाई है, कानों में कुव्वते सिमात अता फरमाई है, हमने पैरों में ताकत दी है जिससे तुम चलते हो, हमने आसमान से बरखा बरसाई, हमने आसमान का छत दिया, हमने आसमान की छत दी, हमने जमीन का फर्श बिछाया, हमने किस्म किस्म के सितारों से आसमान को मुज़य्यन और आरास्ता किया, चंद्रमा की ठंडी ठंडी छांव हमने दी, और सारी नेमतें हमने दी हैं। किस लिए दी हैं? ताकि तुम सरापा मुकम्मल तौर पर आप अपने मालिक के हो जाओ, यानी मुसलमान बन जाओ। मुसलमान बनने का क्या मतलब है? मुसलमान बनने का मतलब यह है कि मुकम्मल तौर पर अल्लाह के पैगाम और अल्लाह के आदेश और अल्लाह के जितने भी तालीमात हैं, शिक्षाएं हैं, इस्लाम की जो शिक्षाएं हैं, उनका तुम मुकम्मल तौर पर नमूना बन जाओ, उन साँचों में ढल जाओ। यही इस्लाम है, यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म के, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के आज्ञा का पालन करना, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म के ऊपर अमल करना। जो भी अल्लाह के हुक्म के ऊपर अमल करता है वो मुसलमान कहलाता है। जो भी अल्लाह के हुक्म पे अमल करता है वो, जो भी अल्लाह के हुक्म पे अमल करता है वो, बोलो कौन है वो? मुसलमान है। वो कौन है? ये धरती जब से बिछी है किसके आज्ञा से ठहरी हुई है? बोलो। ये चंद्रमा किसके आज्ञा से आसमान पे टिका हुआ है? ये सूरज जो पूरब से निकलता है पश्चिम में डूबता है, क्यों डूबता है? सूरज पश्चिम से कभी क्यों नहीं निकलता? इसलिए कि ये सूरज भी मुसलमान है, क्योंकि ये अपने मालिक, अपने रब, अपने अल्लाह के आज्ञा का पालन करने वाला है, अपने अल्लाह के आदेशों के ऊपर अमल करने वाला है। अल्लाह ने इसको हुक्म दिया है, हे सूरज तू पूरब से निकलना, पश्चिम में डूबना। तुझे ये हम हुक्म नहीं देंगे कि तू पश्चिम से निकले और पूरब में डूबे। हमने तुझे इस बात का पाबंद बनाया है कि रोजाना हमेशा पूरब से निकल करके पश्चिम में डूबना। ए रात्रि, जब दिन जाएगा तब तुझे आने का हम आज्ञा देते हैं, और जब दिन आएगा ए रात तू चली जाना। ए हवाओं, ए फजाओं, ए जमीनों, ए आसमानों, ये तमाम सब चीजें, ये सब अल्लाह अज़्ज़ा वजल के आज्ञा का पालन कर रही हैं। सारी की सारी चीजें अल्लाह के हुक्म के ताबेदार हैं। तो ये सारी की सारी चीजें मुसलमान हुई कि नहीं हुई? कहां भागोगे मुसलमानों से? मुसलमानों से नफरत करने वालों, इस्लाम को दहशतगर्दाना तालीम से ताबीर करने वालों, यह पूरा संसार मुसलमान है, जर्रा जर्रा अपने मालिक का ताबेदार है। अरे तुम्हारे जिस्म के ऊपर लोग पता नहीं क्यों उन्हें हरी हरी चीजों से बड़ी नफरत होती है, लाल लाल चीजें बड़ी पसंद आती हैं। ऐसा लगता है उनकी सरिष्ठ में खूनी चीजें छुपी हुई हैं, और वो हमें अमन और शांति का आदेश देते हैं। ये मेरी समझ में बात नहीं आती। और न जाने कहां से ये हरी हरी चीजों से नफरतों का एक लावा उबल पड़ा है, और ये समझा जाने लगा है कि ये जितनी भी हरी हरी चीजें हैं ये सारी की सारी मुसलमानों की हैं। इसलिए जितनी भी हरी चीजें हैं सबको अंगार लगा दो, सबको जला दो। और हमारे भी कुछ भाइयों ने शायद चिढ़ाने का कारोबार संभाला हुआ है। अब देखा भाला कि अब हरी हरी चीजों से बिरादराने वतन चिढ़ रहे हैं, तो उन्होंने हरी हरी पगड़ियां बांधना शुरू कर दी। और चिढ़ो, ऐसे नहीं तो ऐसे चिढ़ो। मेरे भाइयों, कब तक चिढ़ाओगे? इनको चिढ़ाओ मत, इनको समझाओ प्यार से, मोहब्बत से, अमन से, शांति से। मारें, गाली दें, पीटें, फिर भी कहो भाइयों इस्लाम से नफरत न करो, मुसलमान से नफरत न करो। अगर तुम्हें इस्लाम से नफरत है, मुसलमान से नफरत है, छोड़ दो इस धरती के ऊपर चलना, निकल जाओ किसी ऐसे देश में, किसी ऐसी जगह पर अपना आशियाना बना लो, अपने महल, अपने कोठियां बना लो, अपने बिल्डिंगें बना लो जहां जमीन ना नजर आए। कहां है जमीन? कौन सी वो जगह है जहां जमीन नहीं है? बताओ। समंदर में जाओगे तुम, समंदर भी मुसलमान है। मुसलमानों से छुटकारा नहीं है।
اے دیش سے مسلمانوں کو نکلنے کی دھمکیاں دینے والوں، یہ سارا راشٹر، بھارت، امریکہ، یورپ، دنیا کی ساری کائنات مسلمان ہے، سوائے دو پیر کے جانوروں کی۔ یہ دو پیر کے جانور بڑے باغی ہوتے ہیں، اللہ نے انہیں دماغ کیا دیا، ان کے دماغ نہ جانے کہاں کہاں چڑھ گئے۔ یہ دو پیر کا جانور، اس کو قابو میں لانا ہے، یہ قابو میں نہیں آتا ہے۔ لیکن کائنات کی تمام چیز کیا ہے؟ بولو، یہ درس یاد رکھنا، کائنات کی تمام چیز کیا ہے؟ مسلمان ہیں۔ وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکریوں کو کوئی جانتا؟ یہ اللہ کے فوج ہیں، یہ چونٹیاں یہ اللہ کی فوج ہیں، یہ مچھر یہ اللہ کے فوج ہیں، یہ آسمان، یہ زمین، یہ ہوائیں، یہ آگ، یہ پانی، یہ سب اللہ کے فوج ہیں، تیار کھڑے ہیں۔ کب تک ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ناچتے رہو گے؟ کب تک اپنے مالک سے غداریاں کرتے رہو گے؟ کب تک اپنے مالک کے عبادتوں اور ان کی پوجاؤں سے اپنے چہروں کو پھیرتے رہو گے؟ ایک دن آئے گا کہ وہ مالک انتقام لے گا، بدلہ لے گا، تو پھر تمہارا حشر کیا ہوگا؟ سوچ لو اپنا انجام۔ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ مسلمان ہے۔ اگر مسلمانوں سے نفرت ہے تو چھوڑ دو سورج سے روشنی لینا، کیونکہ سورج کے اجالوں میں تم اپنے کاروبار کرتے ہو، مسلمان سے فائدہ اٹھا رہے ہو۔ ہم نے سنا کہ کچھ فرقہ پرست عناصر نے ننگا ناچ ناچا ایک گجرات کی دھرتی پر، تو انہوں نے کہا کاروبار بند کرو مسلمانوں سے، مال ڈال لینا چھوڑ دو، ان سے کوئی بزنس نہیں، ان سے کوئی تجارت نہیں، بائیکاٹ کر دو۔ ارے تم اس بیچارے غریب مسلمان سے بائیکاٹ کرو گے؟ زمین چھوڑ دو، زمین زمین زمین۔ اگر ہے تمہارے اندر مردانگی، اگر واقعی تمہارے اندر اتنا تعصب ہے اور اتنی دشمنی ہے، تو اے دنیا کے لوگوں چھوڑ دو اس زمین پہ چلنا، کیونکہ یہ زمین مسلمان ہے۔ چھوڑ دو آسمان کی چھتوں کے نیچے رہنا، کیونکہ یہ آسمان مسلمان ہے۔ بجھا دو اس سورج کے چراغ کو اگر تم میں طاقت و قوت ہے، اور اس سے روشنی لینا چھوڑ دو، کیونکہ یہ مسلمان ہے۔ اور تم اس کی پوجا بھی کرتے ہو، ایک طرف نفرت بھی کرتے ہو، دوسرے ہے بھگوان کر کے اس کی پوجا بھی کرتے ہو۔ عجیب و غریب، سمجھ نہیں آتی بات۔ اے عقل کے لوگوں، اسلام رحمت و مروت کا دھرم ہے۔ لا اکراہ فی الدین، لکم دینکم ولی دین۔ اسلام یہ کہتا ہے جسے مسلمان ہونا ہے مسلمان ہو جائے، اور جسے باغی بننا ہے وہ باغی بن جائے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ مسلمان بنتے ہو، تمہارا اپنا دنیا کے اندر بھی چین و سکون سے رہو گے، دنیا کے اندر بھی چین و سکون سے، اور جب مرو گے تو پیار سے، محبت سے نہلا کر دھلا کر، تمہارے پیشاب پیخانے صاف کر کے، سفید کفن میں دفنا کر، لپیٹ کر، خوشبو لگا کر، کندھوں پر دھیرے دھیرے اٹھا کر، زمین کھود کر، پیار سے ہم تم کو عزت کے ساتھ، جس طرح دنیا میں عزت کرتے تھے، مرنے کے جینے سے پہلے عزت کرتے تھے، اسی عزت کے ساتھ ہم مسلمان دفنا دیں گے تم کو۔ لیکن اگر تم یہ نہیں بنو گے تو پھر کیا ہوگا؟ ٹکٹیوں کے اوپر جلو گے۔ یہیں سے عذاب کی ابتدا شروع ہوگی، یہیں سے جلن شروع ہوگی، اور پھر نرک کا جو گڈھا ہے وہ تو منتظر ہے ہی ہے۔ دنیا کے اندر کس کو کتنے دن رہنا ہے؟ ایک دن مرنا ہے۔ ناچ لو جتنا ننگا ناچ ناچنا ہے، ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، تمہارا گریبان ہوگا، اس مالک و مولا کے سامنے کہیں گے پاک پروردگار، یہ دنیا کے حکمران، یہ دنیا کے عذرا، یہ دنیا کے لوگ بیٹھ بیٹھ کر کے تیری دھرتی پر بغاوت کیا کرتے تھے، اور تیرے کلمہ پڑھنے والوں کو اس لیے تکلیف دیا کرتے تھے کہ یہ تو تیری توحید بیان کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں۔ اے اللہ نپٹ لے ان سے۔ اس دن کچھ نہیں، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، اس دن لرزیں گے، کانپیں گے، اس دن کوئی جواب نہیں پڑے گا۔ اس لیے مسلمانوں، تم صحیح مسلمان بنو۔ بولو بنو گے کہ نہیں بنو گے؟ بولو بنو گے صحیح مسلمان کی نہیں بنو گے؟ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں بننا۔ ہاں باب رحمن رام رام با مسلمان اللہ اللہ، مسجد میں نماز بھی پڑھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور حضرت کے درگاہ پہ بھی گئے، اعلیٰ حضرت ہم آپ کو بھی، آپ سے بھی مدد طلب کرتے ہیں۔ آپ کی جورو، آپ کی بیوی اگر یہ کہے آپ بھی میرے شوہر ہیں تو آپ کو کیا کیسا لگے؟ بولو۔ بہت سارے لوگوں کی محترمائیں آئی ہوں گی یہاں کانفرنس میں شریک ہوئی ہوں گی، سوچ سمجھ کے جواب دینا۔ بیگم اگر یہ کہہ دیں آپ بھی میرے شوہر ہیں، کچھ نہ کہے، صرف یہ کہہ دے آپ بھی میرے شوہر ہیں، آپ کے دل پہ کیا لگے گا؟ بولو ذرا، بولو۔ اچھا لگے گا؟
اچھا لگے گا آپ کو؟ ہو سکتا ہے اچھا لگے کسی کو، ہو سکتا ہے. ہاں بہت سارے لوگ ہیں باہوں میں باہیں ڈال کر. کہاں جا رہے ہو؟ شاپنگ سینٹر جا رہے ہیں. بے غیرت، ارے حیا کر، شرم کر. پردے میں لے کے نہیں، یہ دقیانوسیت ہے، پردے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ترقی یافتہ ملک کے، ہم ترقی یافتہ دور میں رہ رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اللہ سے ڈرو مسلمانوں، انہی بدعمالیوں نے تمہیں ذلیل و رسوا کیا ہوا ہے. آپ بھی میرے شوہر ہیں، آج یہی نتیجہ ہے. آج ہی ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. لیکن مسجد سے باہر جا کر کے کیا ہوتا ہے؟ آپ بھی اولاد دیتے ہیں، آپ بھی جھولیاں بھرتے ہیں. ٹائم میرا ختم ہو گیا ہے، 2 منٹ باقی. بند کر دوں؟ بند کر دوں. دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، نظم اور ضبط کو برقرار رکھتے ہوئے ہمیں جو پرمیشن ملا ہے اسی پرمیشن پر عمل کرنا ہے تاکہ کل زیادہ سے زیادہ وقت لے سکیں. مسلسل تقریریں ہوں گی انشاءاللہ، بے فکر رہیں. بہرحال وہ نقطہ جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ مسلمانوں، اسلام سراپر رحمت ہے سب کے لیے. سب کے لیے جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں، مرد ہوں، عورت ہوں، مسلمان ہوں، غیر مسلم ہوں، سب کے لیے اسلام ٹوٹل رحمت ہے. اب رہا کہ اس کا اپدیش، اس کی تعلیمات، اس کی شکشا، اس کا پیغام لوگوں تک ہم کو پہنچانا ہے اور لوگوں تک ہم کو پہنچنا ہے. بولو، لوگوں کے دروازوں پر دستک دے دے کر اسلام کا پریچے کراؤ گے کہ نہیں کراؤ گے؟ بولو. انشاءاللہ تبارک و تعالی کراؤ گے کہ نہیں کراؤ گے؟ اگر امن چاہتے ہو تو ہمارے ان بھائیوں کو جو تمہارے دشمنی کا نعرہ لگاتے ہیں، ان بھائیوں کو پیار سے، محبت سے، بڑے بڑے وزراء کو، حکمران کو پیار سے، محبت سے، دشمنی سے نہیں. کیونکہ اسلام ادفع باللتی ہی احسن، اسلام کہتا ہے اچھے ڈھنگ سے دفاع کرو. فالذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. اللہ اکبر. اسلام یہ کہتا ہے اچھے ڈھنگ سے دفاع کرو گے شر کا تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے تمہارے درمیان اور اس کے درمیان جو دشمنی ہے، رب ذوالجلال اس عداوت کو محبت میں تبدیل کر دے گا اور تمہارا وہ پکا جگری کون بن جائے گا؟ دوست بن جائے گا. عمر فاروق اعظم کو یاد کر لیا کرو. تلوار لے کے نکلے کہاں؟ نبی کو قتل کرنے کے لیے. فالذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. پکے دوست بن کے نکلے اور اتنے گہرے دوست کہ بات بات پر نبوت کے سامنے اگر ذرا بھی آواز بلند ہوتی تھی، عمر کا ہاتھ تلوار کے دستے پر کانپ جاتا تھا، لرز جاتا تھا. دانی اقتل ھذا المنافق یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی اجازت دو، آواز بلند ہوئی ہے، اس کی گردن ہو اور آپ کا قدم مبارک. ایسا ولی حمیم بنایا. اسی طرح سے اس دیش کو پریم سے، محبت سے اور امن و شانتی کے ساتھ، یہاں کے لوگوں کو، بڑے کشادہ دل لوگ ہیں یہاں کے لوگ، ماشاءاللہ تبارک اللہ، بڑے اچھے لوگ ہیں، ان تک اس اپدیش کو پہنچاؤ انشاءاللہ تعالی. مسلمانوں، اس کانفرنس سے یہ درس لے کے جاؤ، پیغام لے کے جاؤ. انشاءاللہ اس دعوت کے فریضے کو ہم ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی حقانیت کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.